السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل لربک وانحر۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع قریب آنے والا ہے، اور بہت سارے ایسے عبادات ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اور اس باعث میں انشاءاللہ عید کے ضروری مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے عید کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ہر اس چیز کے لیے جو بار بار آتا ہے اور پلٹ کر آ جاتا ہے، اور عید کا دن بھی ایسا ہے، ہر عید چاہے وہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، وہ سال میں ایک بار پلٹ کر یہ دونوں دن آتے ہیں۔ اور عیدین کے دنوں میں مسلمانوں کو خوشیاں منانی چاہیے اسلام کے قواعد اور ضوابط کے تحت، اور ان دنوں پر مسلمان کو جو ہے راضی ہو جانا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والے سال میں 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بارے میں پوچھا تو مدینہ میں رہنے والوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم جاہلیت کے زمانے میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہترین 2 دن دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، جو کہ اضحیٰ کا دن ہے، ذو الحج کا 10واں دن، اور اسی طرح فطر کا دن ہے، رمضان کا شوال کا پہلا دن، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا حکمت ہے کہ شریعت مطہرہ نے عیدین کی مناسبت کو رکھا ہے۔ سب سے پہلی حکمت تو اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا شکریہ ہے، اور مشرکین کی مشابہت سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ان عیدین کو رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ مشرکین کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے جو ہے عیدین کو رکھا گیا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے، تیسری حکمت یہ کہ انسان محتاج ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے خوشیوں کے مواقع آئے اور وہ یعنی کہ ریلیکس کرے اور خوشیاں جو ہے وہ دیکھیں، بانٹے اور دوسروں کو بھی خوشی پہنچائے۔ تو اسلام نے انسانی اس ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے عیدین کے دن جو ہے یہ مقرر کیے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِتَعْلَمَ يَهُودٌ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِفِيَّةٍ سَمْحَةٍ۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین کیوں مقرر کی گئی ہیں؟ تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان دین دے کر بھیجا ہے جو کہ لوگوں کے مصالح کا خیال رکھتا ہے۔ پھر آتے ہیں عیدین کی سنتوں کی طرف۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں کو عیدین کے دن کرنے چاہیے، اور اس میں سے سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ عیدین کے لیے انسان کو صاف کپڑے پہننے چاہیے، نہانا چاہیے، اور جو اس کے پاس خوشبو وغیرہ ہو، عطر، وہ لگا کر جانا چاہیے، اور پھر جا کر نماز ہو سکے تو صحرا میں ادا کرنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں مصلی جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو انسان مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی منقول ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ان دنوں میں عید کی نماز پر جانے کے لیے مقتدی کو پہلے جانا چاہیے۔
تاکہ وہ امام کے قریب بیٹھ سکے اور جا کر جو امام وعظ و نصیحت کرے، جو مسئلے مسائل بتائیں، انہیں سن سکے اور ثواب میں حصہ دار بن سکے۔ اور جو امام ہوتا ہے اس کے لیے سنت عملی ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ جائے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور جیسے ہی ان مسلمان جانے لگ جائیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور واپسی پہ پھر اسی راستے سے نہ آئے، دوسرے راستے سے آئے، تاکہ قیامت کے دن پھر یہ راستے مسلمان کے لیے گواہی دے۔ اور اس بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید کے دن راستوں کو چینج کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سنت عمل یہ ہے کہ انسان چل کر جائے، یعنی کہ پیادل جائے۔ اور اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ ابن ماجہ میں ہے، حسن درجی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جو فرماتے ہیں کہ یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے بھی چل کر جاتے تھے اور لوٹ کر بھی چل کر ہی آتے تھے۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اب عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ بات بالکل صاف ستھری ہے کہ عیدین کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اور اس میں اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، عیدین کی نماز 2 رکعت ہے۔ اور اس بارے میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر جو فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، جمعے کی نماز، یہ نمازیں جو ہے یہ 2 رکعت ہے، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے بنا کسی اختلاف کا۔ اب عیدین کی نماز کے پڑھنے کی کیفیت جو ہے اور عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس میں یعنی کہ تکبیرات میں علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور تقریباً علماء نے 10 سے زیادہ اقوال جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اس کے سوا بہت سارے علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ان طریقوں میں سے انسان جس طریقے پر بھی عمل کرے تو انشاءاللہ اس کا عمل جو ہے یہ قابل قبول ہے اور وہ عمل جو ہے وہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں مسائل کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں وغیرہ مطالعہ کرتے ہیں تو 3 طریقے جو ہے وہ زیادہ معروف ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ٹوٹل 8 تکبیرات ہے۔ ایک تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ثنا ہے سبحانک اللہم، اور اس کے بعد پھر 7 تکبیریں کیے جائیں گے، اور 7 تکبیر کرنے کے بعد پھر جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورتیں پڑھی جائے گی جو کہ سنت میں یعنی کہ جو احادیث میں ہے کہ عیدین کے دن وہ سورتیں پڑھنی چاہیے، ان کی طرف میں انشاءاللہ بعد میں اشارہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 8 تکبیرات ہے، پہلا تکبیر تحریمہ، پھر ثنا، پھر 7 تکبیریں، اس کے بعد فاتحہ اور سورت، اور پھر جیسے سمپل نماز ہے رکوع اور سجدہ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے۔ دوسری رکعت میں جو تکبیرۃ القیام ہے، تکبیرۃ القیام یعنی کہ اٹھنے کا جو تکبیر ہے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے 5 تکبیریں ہیں، اس کے بعد جو ہے 5 تکبیریں ہیں، اور یہ جو 5 تکبیریں ہیں یہ رکوع کی تکبیر جانے کی بنا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طریقے کے موافق پہلی رکعت میں 8 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں یعنی کہ 5 تکبیریں ہیں، لیکن 5 تکبیریں جو ہے یہ اٹھنے کا تکبیر جو ہے، رکعت سے اٹھنے کا تکبیر اور رکوع میں جانے کا تکبیر جو ہے یہ نہیں شمار کیے جائیں گے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 12 تکبیرات ہے، ٹوٹل جو ہے 12 تکبیرات ہے دونوں رکعتوں میں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کی بنا، اور اسی طرح رکوع پر جانے کی تکبیر کے سوا، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں تکبیرۃ القیام اور تکبیرۃ الرکوع کے بنا۔ یہ جو ہے سب سے معروف طریقہ ہے جو حدیث میں ذکر ہے۔ اس بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
تعوذ سے پہلے یعنی تکبیرۃ الاحرام کے بعد اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7 تکبیریں کیا کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 تکبیریں کرتے تھے۔ تو اب یہ جو 2 طرح کی روایتیں، ان میں 2 طریقہ ہے۔ پہلا وہ طریقہ جو میں نے ذکر کیا، دوسرا طریقہ بھی سیم یہی ہے، لیکن اس میں ایک تکبیر جو ہے تکبیرۃ الزوائد میں پہلی رکعت میں کم کیا جائے گا۔ تو پہلے طریقے کے موافق پہلے رکعت میں پہلے تکبیر تحریمہ کیا جائے گا، پھر ثنا، پھر 7 تکبیریں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر سورت، اور اس کے بعد پھر رکوع پہلے رکعت میں۔ اور دوسری رکعت جو ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی ان دونوں طریقوں میں اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے اسی حدیث کے موافق وہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کیا جائے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، پھر 6 تکبیریں کی جائیں، اور 6 تکبیروں کے بعد پھر جو ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر سورت، اور پھر رکعت جو ہے کمپلیٹ کی جائے۔ اور دوسری رکعت جو ہے وہ بالکل پہلے طریقے کی طرح اس میں تکبیرۃ القیام اور تکبیرۃ الرکوع کے بنا 5 تکبیریں کی جائیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی 12 تکبیرات الزوائد دونوں رکعتوں میں، یہ سب سے معروف طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو حدیث میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ 11 تکبیرات الزوائد، 6 پہلی رکعت میں اور 5 جو ہے وہ دوسری رکعت میں۔ اور یہ جو دونوں اس بارے میں جتنے بھی احادیث آئے ہیں وہ سندن صحیح ہے۔ اور ایک طریقہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 6 تکبیرات ہے، اور یہ ہے کہ یہ جو 6 تکبیرات ہے یہ زوائد، بالکل سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو 6 تکبیرات ہے اس میں تکبیرہ تحریمہ نہیں ہے، اور رکوع پر جانے والا تکبیر بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور پھر دوسری رکعت میں اٹھنے کا بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور پھر جو ہے رکوع پر جانے کا تکبیر بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو 6 تکبیرات ہے۔ اب ان 3 طریقوں میں سے انسان جس طریقے پر بھی عمل کرے تو اس کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول اور منظور ہے۔ یہ الحمدللہ نماز کا طریقہ ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ کہ جیسے مثلا اب یہ حالات آئے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ مسجد نہیں جا سکتا، جانا تو یہ ہے کہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن وہ نہیں جا سکتی تو جب نہیں جا سکتی تو وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتی ہے، اور گھر میں نماز بنا خطبے کے ادا کی جائے گی۔ اگر جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر انفرادی طور پر ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن خطبے کے بنا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ خطبہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن نماز جو ہے وہ یہ جو میں نے 3 طریقے بتلائے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے کے موافق انسان جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز کا طریقہ بالکل یہی ہے جو کہ ابھی بیان کیا گیا ہے، بنا خطبے کی نماز پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں یا تو 7 تکبیرات الزوائد، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، یا پہلی رکعت میں تکبیرات الزوائد 6 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، یا پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں۔ لیکن میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5، پہلی میں 6 اور دوسری میں 5، یہ روایتیں سب سے معروف ہے اور سب سے صحیح اور سند کے اعتبار سے یہ روایتیں جو ہے یہ قوی ہے۔